حالات بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول بڑی تیزی سے پروان چڑھایا جا رہا ہے. اب تو کھل کر کے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مذہبی آتنکواد کی شکشا دیتا ہے. میں ٹرین میں آتا ہوں, چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر لیٹا رہتا ہوں, لوگ کمنٹ کرتے ہیں, لوگ باتیں بناتے ہیں. اب داڑھی کے ساتھ اور کرتا پاجامے کے ساتھ ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہے. اتنی نفرت پروسی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنے یہ بھارت میں ہمارے دیش میں جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں, یہ حملے کرنے والے کون ہیں اللہ بہتر جانے. ہم تو بھئی جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ان میں چن چن کر کے جو پکڑا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, اور کھل کر کے میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ سارے آتنکوادی مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ آتنکوادی جو پکڑے جا رہے ہیں اگر واقعی میں یہ آتنکوادی ہیں اور انہوں نے ہی یہ حملے کیے ہیں اور کرائے ہیں, اس سے بتاؤ میرے بھائی اسلام کا کیا بھلا ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوتا ہے. جب جب بھارت میں ایسے حملے ہوتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اب کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کے کلینک پر باقاعدہ اب غیر مسلم جانے سے پرہیز کرے گا اور اسی مدے کو بنیاد بنائے گا کہ ارے ان کا کیا بھروسہ, یہ تو ڈاکٹر کے بیس پر بھی آتنکوادی ہوتا ہے. یعنی بھارت کا جو بھائی چارہ ہے, جو پریم ہے, جو سوہارد ہے, جو آپس کی محبت ہے, اس کو باقاعدہ ختم کرنے کی بڑی گہری سازش ہے. اس کا جو بھی ذمہ دار ہے, ایک بے قصور کی ہتیا کرنے والا بھی ہماری نظر میں دوشی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو. لیکن ہاں اسی دیش میں ہم دیکھتے ہیں آتنکواد کے جرم میں جیل کی کوٹری میں ایک نوجوان کو پہنچایا جاتا ہے اور 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد کورٹ اور عدالت کہتی ہے کہ صاحب یہ بے گناہ تھا, یہ بے قصور تھا. اور آتنکواد ایک ایسا بڑا الزام ہے, اس الزام میں جو جیل میں جاتا ہے اس کا پریوار بھی اس سے ناتا توڑ لیتا ہے, اس کی بیوی بھی رشتہ توڑ لیتی ہے, اس کے بچے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں. 8 سال 10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ انسان عدالت باعزت رہا کرتی ہے, وہ انسان دنیا میں کسی قابل نہیں بچتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے, کہ پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے اور ہماری ایجنسیاں کسی کو پکڑتی ہیں, اس سے پہلے کہ اس کا جرم پروف ہو, اس کا اپرادھ ثابت ہو اور ابھی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا کہ نہیں دیا, ہمارا میڈیا تو پہلے ہی اس کو دوشی قرار دے دیتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, میں بات یہ کر رہا تھا, فرشتے نور سے پیدا کیے, انسان مٹی سے, جنات آگ سے اور فرشتے نور سے پیدا کیے. فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی چھمتا ہی نہیں رکھی. فرشتے گناہ نہیں کرتے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے. فرشتے کوئی غلط کام نہیں کرتے, فرشتے اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے ایک بات کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اب ذرا غور کیجیے, جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے, جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے, اور ایسے ویسے فرشتے نہیں ہوں گے. غلاظ شداد, بڑے سخت مزاج ہوں گے, بڑے سخت ہوں گے, کسی کے ساتھ وہ کوئی مربت نہیں کریں گے,
کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. فرشتے اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. وہ کبھی بھی اللہ کے آدیش کی اوہیلنا نہیں کرتے، اللہ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ جو آدیش دیتا ہے، جو آرڈر دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اس کو پورا کرتے. ایک بات اور نوٹ کیجیے، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں. لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی گھمنڈ نہیں کرتے. ولا یستحسرون، کبھی تھکتے نہیں ہیں. فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں. اللہ کا نان اسٹاپ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، نان اسٹاپ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت سے کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں. میرے پیارے سے اب ذرا غور کیجیے، ایسی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتی، اور ایسی مخلوق جو 24 آورز 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اگر ایسی مخلوق ہمارے لیے لعنت کرے، ہمارے اوپر بد دعا کرے، ہمارے بارے میں اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو سوچو وہ کتنا بڑا بد نصیب انسان. تو آج کی میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں. وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا. قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والے کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک یہی ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے تھاک بین تو ہمیں بولبو، آپ نے بھاگ بین تو ہمیں بھاگو. ہاں آپ غور سے سنیے، بہت ہی اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے. وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا وشے ہے جس پر آج ہم بات کریں. آئیے ہم قرآن کھولتے ہیں، اور قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کے کرنے والے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ان کی مرتیو ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، مر جائیں، وہ ان کو ایمان کی دولت نہ مل پائے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، ان کے اوپر سارے انسانوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. کون؟ جو ایمان نہیں لائے.
یہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو نشلک ملی ہے، فری میں ملی ہے۔ ہم کسی گاؤں میں پیدا ہوئے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہمیں اس اسلام کی دولت کا اندازہ نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہم خود سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ اگر توفیق نہیں دے گا بندے کے بس کی بات نہیں۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے گیانی لوگ، کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی عورت کی شرمگاہ کی مورتی بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی آدمی کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گوبر کھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آکاش کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ کام ان پڑھ اور جاہل اور گمار نہیں، پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کا تعلق شکشا سے نہیں ہے، تعلیم سے نہیں ہے، انٹلیکچوئل ہونے سے نہیں ہے، گیانی ہونے سے نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے میرے پیارے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے دادا کے انتقال، ارے بھائی بس کرو، کتنی دیر تک چلے گئے؟ جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، بہت پیار سے پالا، ہر موقع پر سپورٹ کیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی نے چاہا میرے چچا ایمان لے آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، چچا کے پاس آپ پہنچے، آخری ٹائم تھا، آخری ٹائم تھا، چچا کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج بہا عند اللہ، اے چچا اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا۔ چچا سے آپ نے بہت ضد کی، اصرار کیا کہ چچا کلمہ پڑھ۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا وجہ بھی سن لیجئے، وجہ سن لیجئے۔ آپ کے چچا کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اور یہ دونوں بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، عبد المطلب کا مذہب مت چھوڑنا۔ جب ان دونوں نے بہت بھڑکایا، ابو طالب آخری ٹائم تک کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غلط سنگت انسان کو برباد کر۔ اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو غلط سنگت سے نہیں بچاؤ گے، آپ جتنی بھی نماز پڑھ لیجیے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کی تقریریں یوٹیوب پر لگا کے سنتے رہیے، اگر آپ کی لڑکی کسی بے حیا لڑکی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، تو آپ کی لڑکی کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ کا بیٹا زناکاروں کے ساتھ بیٹھے گا، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اسموکنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو آپ کے بیٹے پر ضرور اثر پڑے گا۔ میرے صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ پیچھے سے کون آواز بار بار کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے، پروگرام ہو رہا ہے پیچھے،
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ برے دوستوں کو دوست بناؤ گے، برے لوگوں کو سہیلی بناؤ گی میری بہنوں، برے لوگوں کو ساتھی بناؤ گے میرے بھائیوں، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے اگر یہ تو گرو گھنٹال جا کر کے ان کے اوپر پریشر ڈالا، ان دونوں نے جا کر کے پریشر ڈالا، اے ابو طالب خبردار اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑ۔ اور آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب کو دنیا سے جا۔ چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دل محسوس کر کے رہ گئے، چچا کلمہ نہیں پڑھ پائے، ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں دی، ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ بھی جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی صحیح بات کہی، کیا کہا؟ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں بڑی بڑی لائٹ چل رہی ہے، ٹیوب لائٹ ہے، مرکری ہے، بلب ہے، اور آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان لائٹوں کا؟ ایمان کی روشنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نبی کا چچا بھی ایمان نہیں لا سکا میرے پیارے ساتھ۔ ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا باپ اگر دنیا سے چلا جائے، ہماری ماں دنیا سے چلی جائے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ اگر باپ مشرک ہو، ماں مشرک ہو تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، بنارس ہی کے رہنے والے ہیں، ممبئی جا کے وہ بس گئے ہوئے رہتے ہیں۔ پہلے وہ نان مسلم تھے، ہندو تھے، وہ ایمان لے آئے، اب وہ ماشاءاللہ اسلام بھی لے آئے اور تھوڑی بہت انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی، اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اسلام لے آئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کمی آپ کو محسوس ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب بس ایک بات کی کمی محسوس ہوتی، کاش کی میرے ماں باپ بھی ایمان لے آئیں، کاش کی میرے ماتا پتا بھی مسلمان ہو جائیں۔ مولانا صاحب میں یہ درد کیسے برداشت کروں گا کہ میری ماں جہنم کی آگ میں جلے، میرا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ کہا کہ میں سمجھا رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں اسلام پیش کر رہا ہوں، ابھی تک میری ماں ایمان نہیں لائی ہے۔ مولانا اگر ہو سکے تو میری ماں کے لیے دعا کیجیے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھا، اس کے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میری ماں بھی ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہماری ماں ہدایت پر، ہمارا باپ ہدایت پر۔ ہم اپنی ماں اور باپ کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کی ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ دوسرے دن ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی
میری ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن ہے، اور آج اس نے اے اللہ کے نبی آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو لعن طعن کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی آپ کو گالی دے۔ اے اللہ کے نبی ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے، میری ماں کو ایمان کی دولت دے دے، میں یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میری ماں اسلام کی اتنی کٹر دشمن ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدہم ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی نے دعا کر دی، ابو ہریرہ فوراً گھر واپس آئے۔ گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور اندر کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کی ماں نے اندر سے کہا، اے ابو ہریرہ رک جا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کی ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں نے غسل کیا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھے، اور کپڑے پہن کے ماں نے ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کہا، اے ابو ہریرہ تو روز مجھے اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، تو روز مجھے کلمہ توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اے ابو ہریرہ آج اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اے ابو ہریرہ کان کھول کر کے سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئی۔ ابو ہریرہ پھر رونے لگے اور روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ خوشی کے آنسو ہیں، پہلے تکلیف میں آنسو بہ رہے تھے، اب خوشی میں آنسو بہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، میری ماں ایمان لے آئی، میری ماں اسلام لے آئی۔ اے اللہ کے نبی اب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے۔ کہ کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اے اللہ تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال، سارے ایمان والوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کے دل میں اور ان کی ماں کے دل میں سارے ایمان والوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کہا، اللہم حبب ابا ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ نبی نے دعا کی اور آج نبی کی دعا کو 1500 سال گزر گئے، اور آج بھی ہر مسلمان حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، جو قرآن پڑھے گا اور جو نبی کی حدیثوں کو پڑھے گا وہ ابو ہریرہ سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھی، اس ایمان کو بچا کے رکھنا۔ میری بہنوں اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول بڑی تیزی سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب تو کھل کر کے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مذہبی آتنکواد کی شکشا دیتا ہے۔ میں ٹرین میں آتا ہوں، چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر لیٹا رہتا ہوں، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اب داڑھی کے ساتھ اور کرتا پاجامے کے ساتھ ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہے، اتنی نفرت پروسی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جتنے یہ بھارت میں ہمارے دیش میں جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں، یہ حملے کرنے والے کون ہیں اللہ بہتر جانے۔ ہم تو بھئی جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ان میں چن چن کر کے جو پکڑا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور کھل کر کے میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ سارے آتنکوادی مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ آتنکوادی جو پکڑے جا رہے ہیں اگر واقعی میں یہ آتنکوادی ہیں اور انہوں نے ہی یہ حملے کیے ہیں اور کرائے ہیں، اس سے بتاؤ میرے بھائی اسلام کا کیا بھلا ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوتا؟ جب جب بھارت میں ایسے حملے ہوتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے
اب کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کے کلینک پر باقاعدہ اب غیر مسلم جانے سے پرہیز کرے گا اور اسی مدے کو بنیاد بنائے گا کہ ارے ان کا کیا بھروسہ، یہ تو ڈاکٹر کے ویس پر بھی آتنکوادی ہوتے ہیں۔ یعنی بھارت کا جو بھائی چارہ ہے، جو پریم ہے، جو سوہارد ہے، جو آپس کی محبت ہے، اس کو باقاعدہ ختم کرنے کی بڑی گہری سازش ہے۔ اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، ایک بے قصور کی ہتیا کرنے والا بھی ہماری نظر میں دوشی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ لیکن ہاں، اسی دیش میں ہم دیکھتے ہیں آتنکواد کے جرم میں جیل کی کوٹری میں ایک نوجوان کو پہنچایا جاتا ہے اور 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد کورٹ اور عدالت کہتی ہے کہ صاحب یہ بے گناہ تھا، یہ بے قصور تھا۔ اور آتنکواد ایک ایسا بڑا الزام ہے، اس الزام میں جو جیل میں جاتا ہے اس کا پریوار بھی اس سے ناتا توڑ لیتا ہے، اس کی بیوی بھی رشتہ توڑ لیتی ہے، اس کے بچے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ 8 سال 10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ انسان عدالت باعزت رہا کرتی ہے، وہ انسان دنیا میں کسی قابل نہیں بچتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے کہ پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے اور ہماری ایجنسیاں کسی کو پکڑتی ہیں، اس سے پہلے کہ اس کا جرم پروف ہو، اس کا اپرادھ ثابت ہو اور ابھی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا کہ نہیں دیا، ہمارا میڈیا تو پہلے ہی اس کو دوشی قرار دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج ایمان کی جو یہ دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مگر اتنے خراب حالات میں بھی ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرو تو اسلام کی حالت میں، ہماری جان نکلے تو کلمہ توحید پر نکلے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے کسی کے پیار اور محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان سے کمپرومائز مت کرنا، اپنے دین سے سمجھوتا مت کرنا، پیار اور محبت کے نام پہ کبھی بھی اپنے دین کو تیاگ مت کرنا۔ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے ان کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر بھی لعنت کرتے ہیں جن کو شریعت کی جانکاری ہو، علم دین کی جانکاری ہو اور اس علم دین کو وہ چھپا لیتے ہو۔ شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، علم دین معلوم ہے اور جان بوجھ کر کے اس کو چھپا رہے ہیں۔ ایسے چھپانے والے اپنے پیٹ کی دکان کو بچانے کے لیے سچائی کو چھپانے والوں پر بھی اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جو آیتوں کو نازل کیا ہے ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اور من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جن آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا، ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ علم دین چھپانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی بھارت میں کتنے لوگ ہیں 10-10 سال انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر اس لیے وہ صحیح بات نہیں بتاتے اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو۔ ان کی دکان بند ہو جائے، ان کی شہرت پر بٹا لگ جائے گا، ان کے مسلک کے لوگ ان کو نکال باہر کر دیں گے۔ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنا مسلک بچانے کے لیے لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من سئل عن علم فکتمہ، جس سے علم دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلے کو چھپا لے، الجم بلجام من النار، اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہے اور آپ سے پوچھا جائے اور آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔
اس لیے علم دین کو چھپانا یہ بہت بڑا اپرادھ ہے اور بہت بڑا جرم ہے میرے پیارے صاحب۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا جو کام جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، پیارے نبی کے ساتھیوں کو لعنت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کام بھی ایسا کام ہے جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، من سبا صحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ارے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر، صحابہ وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی اور دن اسلام کی راہ میں لڑنے میں گزرتا تھا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل حدیث کا عقیدہ سنو صحابہ کے بارے میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک لوگوں کی جماعت کوئی گزری ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ لوگ تہجد گزار بن سکتے ہیں، لوگ نمازی بن سکتے ہیں، لوگ پرہیزگار بن سکتے ہیں، مگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ارے ہم جتنی بھی محنت کر لیں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے پیارے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں اللہ کے پیارے نبی دین کی باتیں بیان کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے؟ تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت دیکھو، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، جو مہاجرین میں سے تھے ان سے بھی راضی، جو انصار میں سے تھے ان سے بھی راضی، اور میں نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ تو نبی کا ہر صحابی جنتی ہے میرے پیارے صاحب۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لو، ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابہ معصوم تھے، صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر صحابہ کی نیت میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ صحابہ نیت کے بالکل پاک اور صاف لوگ تھے، ان سے کبھی غلطی بھی ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں خیانت ہو، جس کے دل میں چور ہو، جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ نبی کا ہر صحابی مخلص ہے، سچے ایمان والا ہے، اور نبی کے سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں میرے پیارے صاحب۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں لانے والا، اپنے گھر میں پناہ دینے والا، اس کے اوپر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من احدث حدثا، جس نے کوئی نئی بدعت نکالی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بدعت کرنا، دین میں نیا کام نکالنا، آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں دین کے نام پہ نکال دی گئی۔ آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں شاید بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہ آتی، لیکن آپ ذرا سا ہٹ کر کے نکلیے، بارسوئی چلے جائیے، آپ کلیا چک چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیں، آپ کشن گنج چلے جائیں، آپ کو تھوک کے بھاؤ بدعت ملے۔ ربیع الاول کی الگ بدعت ہے، محرم کی الگ بدعت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ الگ بدعت ہے۔ دین کا کباڑا بنا کے رکھ دیا گیا میرے ساتھ، دین کی شکل بدل دی گئی۔ وہ دین
जो तौहीद वाला दीन था, उस दीन को कब्रों का दीन बना दिया गया। वो दीन जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं थी, उसी दीन को मानने वाले पीरों के आगे सजदा कर रहे हैं, बुजुर्गों के आगे सजदा कर रहे हैं, कब्रों के आगे सजदा कर रहे हैं। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम कर्नाटक में था। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है गुलबर्गा। आने वाले रमजान में मैं वहीं पे जाने वाला हूं दर्स के लिए। गुलबर्गा में एक मजार है, कब्र है, उसको कहते हैं ख्वाजा बंदा नवाज की कब्र। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र है, उनको गरीब नवाज बोलते हैं, और गुलबर्गा में जो कब्र है उनको बंदा नवाज बोलते। बंदा नवाज मतलब बंदों को नवाजने वाला, बंदों को देने वाला। तो वहां के साथियों ने मुझसे कहा कि मौलाना आप आए हैं हमारे शहर में, ये मजार है, दरगाह है, चलिए आपको सैर करा देते हैं। मैं गया उनके साथ। अब जब दरगाह के अंदर गया तो एक छोटी सी कब्र मैंने देखी। मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी कब्र तो समझ में आ रही है, ये ख्वाजा साहब की कब्र है, ये उनके बेटे की कब्र है, ये उनकी बहू की कब्र है, ये छोटी सी कब्र किसकी? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, वो बिल्ली भी बड़ी पहुंची हुई बिल्ली थी, बड़ी अल्लाह वाली बिल्ली थी, उसी बिल्ली की कब्र है। गौर कीजिए, बिल्ली की कब्र पर भी चादर चढ़ी थी, बिल्ली की कब्र पर भी माला चढ़ा हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी कब्र मुझे दिखी। मैंने कहा ये किसकी कब्र है? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, ये तोते की कब्र है। बिल्ली की कब्र है, तोते की कब्र है। और यहां तक लोगों ने बताया कि यहां यह धारणा है कि इस तोते की कब्र पे अगर आकर के कोई देसी घी और चीनी अगर चढ़ा देगा तो बच्चों को जो जबान में लुकनत होती है, बाद बच्चे जो है तुतला के बोलते हैं, साफ नहीं बोलते हैं, तो बच्चा साफ बोलने लगेगा। सिर्फ इस तोते की मजार पे आके देसी घी चढ़ाना पड़ेगा और शक्कर चढ़ाना। अल्लाह अकबर। तुमने नबी के दीन को क्या कर डाला? तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की क्या शक्ल कर डाली? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदुस्ता में। शिर्क को बिदअत का गढ़ बना दिया तुमने इस दीन। कोई तावीज पर भरोसा कर रहा है, कोई हाथ और पैर में धागे बांध के भरोसा कर रहा है, कोई कब्रों पे जाके सर झुका रहा है, कोई पीरों के आगे जाके सर झुका रहा है। कितने घरों में औरतें, उनके पीर आते हैं और औरतें पीरों का हाथ पैर जाके चूमती। इस्लाम में कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों नहीं, किसी घर की औरत को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आलिम से जाके मुसाफा करे। इस दुनिया की सबसे नेक हस्ती अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी ने कभी भी किसी औरत, किसी गैर औरत से हाथ मिलाया नहीं, मिलाया किसी गैर औरत से हाथ पर आपने बैत नहीं, हमेशा पर्दे की आड़ से आप बैत लेते। तो कोई बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, अपने घर की औरतों को उसके पास उसको अकेला छोड़ना या औरतों को उससे मिलना जुलना या उसका हाथ पैर चूमना, अल्लाह की कसम ये बेगैरती है, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बिदअत करने वाला उसका अंजाम कितना भयानक होगा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन में अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो हौज़े कौसर का पानी एक मर्तबा पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग आएंगे और मैं उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाना चाहूंगा, फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूंगा क्यों? असहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग। ऐ फरिश्तों, तुम क्यों मना कर रहे हो इनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने से? क्या अपराध है इनका, क्या कसूर है इनका, क्या जुर्म है इनका? फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग। और एक बात याद रखो,
اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ کے بچے بھی بدعتی بن جائیں گے۔ میں جانتا ہوں اسی سیمانچل کے بہت سارے لڑکے کلکتہ میں جاب کرتے ہیں، دلی میں جاب کرتے ہیں، ممبئی میں جاب کرتے ہیں، جب وہاں پہ ان کو صحیح ماحول نہیں ملتا ہے، غلط ماحول میں جاتے ہیں، بدعت والے ماحول میں جاتے ہیں، وہ جا کے بدعت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کے علاقے میں دیکھتا ہوں، کچھ گھروں میں جاتا ہوں، پورا گھر اہل حدیث ہے، کسی بچے سے مصافحہ کر رہا ہوں، بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے بیٹے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ بچے کے باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کھوٹ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، بدعت کرنے والا، چاہے بدعت کوئی بھی طریقے کی بدعت ہو، نبی نے کسی بدعت کا بٹوارا نہیں کیا، نبی نے عام بات کہی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا بدعت کرنے والا اور بدعت کو سپورٹ کرنے والا، بدعتی کو پناہ دینے والا، ان سب پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور عمل ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا دھمکانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جو کسی دھاردار چیز سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، کسی چاقو سے، کسی تلوار سے، کسی تیر سے، کسی نیزے سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، ایسے مسلمان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اگر چاقو دکھا رہے ہیں، ہتھیار دکھا رہے ہیں، صرف ڈرانے کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جو اسلام کسی کو ڈرانے کے لیے بھی ہتھیار دکھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے میرے ساتھ؟ میڈیا والے اس بات کو بھی کبھی نوٹ کریں، کبھی ٹی وی پہ چلائیں، کبھی اپنے پروگراموں میں چلائیں کہ اسلام ایک انسانی جان کی اتنی ویلیو بتاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی ہتیا کی، ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری مانوتا کی جان لے لی، پوری انسانیت کی جان لے لی۔ ایک مانو کی ہتیا، ایک منشیہ کی ہتیا، سمست منشیہ برادری کی ہتیا ہے، پوری انسانی برادری کی ہتیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری مانوتا کا رچھک ہے، پوری مانوتا کی جان بچانے والا ہے۔ تو اسلام آتنکواد تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ ہتھیار دکھا کے کسی کو ڈرائیں۔ اگر ڈرائیں گے تو آپ کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کا ماحول ہے، کل رزلٹ آنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو بھی بہار کے حق میں بہتر ہو وہ سرکار بن جائے، لیکن آج آپ دیکھیں الیکشن کے دوران ہتیائیں ہو جاتی، پھر رزلٹ کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، اس میں مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں سے جھارکھنڈ جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں صبح ہی نکل جاؤں، کل رزلٹ کے ٹائم پہ پتہ نہیں کیا حالات رہیں گے۔ اب غور کیجئے، یہ ہمارے یہاں الیکشن جیسی چیز میں بھی ہنسا ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے، لیکن اسلام وائلنس اور ہنسا کے خلاف ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام یہ کہتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے سرکشت محسوس کریں، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ اسلام مسلمان کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کی ویاخیا ہے۔ اور آگے بڑھیں، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے اندر کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں،
جو اسلامی حکومت میں ان کو ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ آپ ہماری حکومت میں رہ سکتے ہیں، ان کو شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے جس کو اسلامی حکومت نے سرکشا دی ہے، اگر اس غیر مسلم کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا ہے اور اس ایگریمنٹ کو کوئی توڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدہ، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے۔ اگر ایک مسلمان نے بھی کسی کو سرکشا دی ہے تو گویا کہ سارے مسلمانوں نے اس کو سرکشا دی ہے۔ من اکفر مسلمن، اگر ایک مسلمان کی ذمہ داری کو آپ نے توڑ دیا، اس کے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم بھی بالکل سرکشت رہنا چاہیے، اس کی سرکشا کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے، کہیں پر اسلامک شاسن ہے اور اسلامک شاسن میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو اسلامی شاسن سرکشا دیتا ہے، اس سرکشا کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ اس کی ہم سرکشا کریں، اس کی سرکشا کے ساتھ ہم کوئی کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ ایک اور چیز سن لیجیے جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہماری شادی شدہ جو بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ غور سے سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امراتہ الی فراشہ، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فلم تاتہ، اور بیوی نہ جائے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزار دے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون ملے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی بلا وجہ نخرہ دکھائے اور انکار کر دے اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات بھر وہ بیوی سے ناراض ہے، تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کے ادھیکاروں کا خیال کرے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، بہت غور سے تقریر سنتی ہیں، یوٹیوب پر بھی بیان سنتی ہیں، موبائل بھرا ہوا ہے بیانوں سے، مگر کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کو سمان نہیں دیتی، شوہر کوئی بات کہتا الٹا کرتی ہے، شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے نخرہ دکھاتی ہے، بلا وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، انکار کر دیتی ہے۔ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس پر لعنت کریں سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اس لیے اگر کوئی شادی شدہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کا جنت میں جانا اسمبھو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنتی ہے، اور ایسی ویسی جنتی نہیں ہے، جنت کے جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام اگر عورت کر لے، کون سے 4 کام؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو وہ جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے، جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، فرشتے اس انسان، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اب 1-2 باتیں اور سن لیجئے، اور چونکہ ہمارے دل اسلام بھائی نے یہ گزارش بھی کی ہے
کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور چندہ جو مدرسے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. آپ لوگ جو بھی یہاں موجود ہیں اور ہماری مائیں بہنیں جو بھی موجود ہیں ان سے بڑے آدر کے ساتھ, بڑے پریم کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس جلسے کے مقصد کے پیش نظر اس ادارے کو تعاون کرتے ہوئے جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ فرشتے بھی دعا کریں, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دو طریقے کے فرشتے ہوتے ہیں. خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کنجوسی کرنے والے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اور دے دے اس کو, اور جو کنجوسی کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, جس کے پاس مال ہے اور پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے, اس کنجوس کو, اس بخیل کو فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا, اے اللہ اس کنجوس کے مال کو برباد کر دے. تو فرشتے کنجوس اور اس انسان پر جو مال کو روک روک کر کے رکھے اور اللہ کی راہ میں نہ دے, اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور مدرسے کو آپ کو تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے نہ رہیں, فرشتوں کی دعا کے حقدار بنیں. یہ رات کا وقت ہے, یہ تہجد کا وقت ہے, یہ اللہ کی قربت کا وقت ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں رویا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ آئیں اور یہاں اسٹیج لگا ہوا ہے, آپ آ کر کے جو بھی مدرسے کو دان دینا ہے, چندہ دینا ہے, وہ دیتے ہوئے جائیں. میں آخر کی دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں گا. فرشتے کن لوگوں پر لعنت کرتے ہیں, ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے. من ادعا الی غیر ابی, جو کسی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے, اس کے اوپر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو. مثال کے طور پہ کسی نے بیبی ایڈاپٹ کر لیا, بچہ گود لے لیا, بچے کا نام عبداللہ تھا اور پالنے والے کا نام عبد الرحمان تھا. بچہ بڑا ہوا, آدھار کارڈ پہ بھی پالنے والے کا نام لکھ دیا گیا, پین کارڈ پہ بھی, راشن کارڈ پہ بھی جس نے ایڈاپٹ کیا, جس نے پالا, اس کا نام لکھ دیا گیا. لیکن لڑکا جہاں پر بھی اپنے باپ کا نام لے گا, اوریجنل باپ کا نام لے گا. اسلام یہی تعلیم دیتا ہے ادعوہم لآبائہم, کہ جو تمہارا باپ ہے اسی کو اپنا باپ کہو. کوئی پال لے تو تمہارا باپ نہیں ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے اور بچے کی پرورش کر رہے ہیں, اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی ولدیت کو تبدیل نہ کریں اور بچے کا جو اصل باپ ہے اسی باپ کی طرف منسوب کیا جائے. اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھ, اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اگر عورت پریگننٹ ہے اور شوہر طلاق دے دے یا عورت بیوہ ہو جائے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عورت کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. پریگننسی میں جب تک بچہ پیٹ میں ہے عورت نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے اس باپ میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں نسب کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا باپ کون ہے. ٹھیک ہے, آج کے زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون باپ ہے, مگر اسلام ایک اصولی بات کہتا ہے کہ نہیں, جو اوریجنل باپ ہے بچے کو اسی کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے, کسی اور کی طرف بچے کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے فرشتے اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے. اسی طریقے سے جو عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر کے, بے حیا ہو کر, خوشبو لگا کر, ایسی عورت بھی ملعونہ ہے. لعنت کی اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اور فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ملعونہ ہے وہ عورت, لعنت کی گئی ہے اس عورت کے اوپر. اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما, میری امت کے اندر دو ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے.
قوم ماہم سیاتن کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ظالم لوگ ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ لوگ جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس ایک شبد کے اوپر اگر غور کرو، اس ایک لفظ کے اوپر غور کرو تو زمانے کا سارا فیشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آج انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس طریقے کا لباس پہن رہی ہیں کہ یہ حدیث بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، کپڑا پہن کر کے وہ ننگی ہے۔ غیر مسلموں کی بات نہیں کرو، مسلمان لڑکیاں آج چند پیسوں کے لیے اور شہرت کے لیے اور تھوڑے سے ویوز کے لیے اس گندگی پر اتر چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نساء کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات، اور غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، مائلات، اور جب راستہ چلیں گی ان کے چلنے کا انداز بھی شریف عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، پاک دامن عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، ان کی چال بھی غلط قسم کی لڑکیوں کے جیسی فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیادار ہے یا بے حیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت چل رہی تھی، حضرت شعیب کی بیٹی، وہ کتنی خوبصورت تھی اللہ نے نہیں بتایا، اس کی ہائٹ کیا تھی اللہ نے نہیں بتایا، وہ کتنی حسین و جمیل تھی اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے اتنا بتایا تمشی علی استحیاء، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے عورت کے اندر کتنی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بے حیا عورتوں کی طرح چال چلے، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوگی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرے گی اور بے حیا عورتوں کی طرح چلے گی۔ اللہ کے نبی کا اگلا جملہ سنیے اور میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں کا ماحول آپ سدھار لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی عورتیں بھی اللہ کی لعنت کی حقدار بنیں گی۔ مگر میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر کی لڑکی ایسا کپڑا پہن رہی ہے تو سوال تو پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کہاں مر گیا، اس کا بھائی کہاں مر گیا، اس کا شوہر کہاں مر گیا۔ اور اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ عورت کا پردہ جب مرد کی عقل پر پڑتا ہے تب مرد بے غیرت بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کی بے حیائی غلط ہے تو مرد کی بے غیرتی بھی غلط ہے۔ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا ان کی طرف، نہ پاک صاف کرے گا، نہ بات چیت کرے گا۔ کون تین لوگ ہوں گے؟ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت، اور نمبر تین الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہیں۔ ارے کتنے تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے زنا کرواتے ہیں، اپنی بیوی سے زنا کرواتے ہیں۔ ایسا دیوس اور بے غیرت انسان یہ بات یاد رکھے، اگر دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنی بیٹی سے یہ غلط کام کروایا، اپنی بیوی سے یہ غلط کام کروایا، دنیا میں چند پیسے تو کما لے گا مگر آخرت تیری برباد ہو جائے گی، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ تیری طرف دیکھے گا، نہ تجھے گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے بات کرے گا۔
تو یہ چند چیزیں تھیں میرے پیارے ساتھیوں، جو ایسے اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ چونکہ رات کافی ٹھنڈی ہے اور کافی لوگ پروگرام سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں انہی پر باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اخیر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اعمال بیان کیے گئے فرشتوں کی لعنت کے حقدار بنانے والے، اللہ ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی، ہماری ماں بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائے، نہ کہ فرشتوں کی لعنت کا حقدار بنائے۔ انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہوگی اس علاقے میں، اس کا ٹاپک ہوگا وہ کون لوگ ہیں جن پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آج آپ نے بددعاؤں کے بارے میں سنا ہے، انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہوگی وہ دعاؤں پر ہوگی۔ تو ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنے، نہ کہ لعنت اور بددعاؤں کے حقدار بنے۔ اور میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ آپ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے جن کے والدین یا جن کے اقربا اور رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس مدرسے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔